ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا صدق اللہ العظیم۔ آپ حضرات کے سامنے آج جس مسئلے کو بیان کیا جائے گا وہ قضا نمازوں کے متعلق ہے۔ اس بارے میں دوست احباب پوچھتے بھی رہتے ہیں، تو لہٰذا آج کی مجلس میں کوشش کروں گا کہ قضا نمازوں کے متعلق تفصیلی گفتگو کر لوں۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی جو نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ نمازیں اگر تھوڑی ہیں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ فلاں دن کی فلاں نماز مجھ سے قضا ہوئی تھی، تو اس صورت میں تو آپ نے جب نماز کی قضا کرنی ہے تو اس دن کی جو نماز رہ چکی ہے، مثلاً جمعہ کے دن فجر کی نماز آپ کی رہ گئی تھی، تو آپ نے نیت یہ رکھنی ہے کہ میں جمعہ کے دن کی جو فجر کی نماز میرے ذمہ ہے اس کو ادا کر رہا ہوں۔ ایسے ہی کسی کی عشاء کی نماز رہ گئی، کسی کی ہفتے والے دن ظہر کی نماز رہ گئی، کسی کی اتوار والے دن کی کوئی فجر کی، عشاء کی یا عصر کی نماز رہ گئی، تو 6 نمازیں یا اس سے زائد نمازیں جس بندے کی رہ چکی ہیں، تو وہ جب ان کو ادا کرے گا تو چونکہ اس کو دن بھی معلوم ہے اور نماز بھی معلوم ہے کہ کون سی نماز رہ گئی تھی، تو یہ نیت کرے گا کہ فلاں دن کی فلاں نماز میں اس وقت ادا کر رہا ہوں۔ یہ صاحب ترتیب کا جو مسئلہ ہے کہ جس کی 5 نمازیں یا 5 سے کم نمازیں رہ جاتی ہیں، تو اس کا مسئلہ میں یہاں پر نہیں بیان کر رہا ہوں۔ میں ان نمازوں کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں کہ جو 6 یا 6 سے زیادہ نمازیں کسی کی رہ جائیں، یا زندگی میں اس کی زیادہ نمازیں، کئی ساری نمازیں رہ چکی ہوں کہ جن کی تعداد کے بارے میں اس کو معلوم نہ ہو۔ اب وہ یہ مسئلہ جو تھا جو میں نے ابھی بیان کر دیا، یہ تو اس صورت میں تھا کہ جب دن بھی معلوم ہے اور قضا ہونے والی نماز بھی معلوم ہے، تو اس کو ادا کرنے کے لیے کیا نیت کی جائے گی۔ اب ایسا ہے کہ ایک بندے کی بہت ساری نمازیں قضا ہوئی ہیں اور اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی کتنی نمازیں رہ رہی ہیں، 200 بھی ہو سکتی ہیں، 250 بھی ہو سکتی ہیں، اور 300 تک بھی ہو سکتی ہیں، 600 تک بھی ہو سکتی ہیں۔ کسی بندے نے 10 سال کی نمازیں اگر قضا کی ہیں تو پھر بہت زیادہ نمازیں بن جاتی ہیں۔ اب سب سے پہلے تو اسے یہ کرنا ہوگا کہ وہ اندازتاً غالب گمان کے مطابق، غالب اندازے کے مطابق حساب لگائے گا کہ بلوغت کے بعد سے لے کے اب تک اس کی کون سی نمازیں کتنی رہ چکی ہیں۔ اب بلوغت میں بھی 2 باتیں ہیں کہ آثار بلوغت جب ظاہر ہوئے تھے تو اس کے بعد سے حساب کرے گا۔ 15 سال سے پہلے آثار بلوغت اگر کسی پر ظاہر ہو گئے ہیں تو وہ تب سے حساب کرے گا، اور اگر آثار بلوغت 15 سال تک ظاہر نہیں ہوئے، 15 سال گزر گئے، تو 15 سال کے بعد کی جو عمر ہے اس سے حساب کرے گا کہ تب سے لے کے اب تک اس کی کتنی نمازیں بقائے ہیں۔ آثار بلوغت مرد میں 12 سال کی عمر میں اور لڑکی کے اندر 9 سال کی عمر میں ظاہر ہو سکتے ہیں آثار بلوغت، اور آثار بلوغت اگر ظاہر نہ ہوں تو جب عمر 15 سال ہو جائے گی تو 15 سال کے بعد اس کو بالغ شمار کیا جائے گا اور اس وقت سے اب تک کی نمازوں کا حساب کیا جائے گا۔ اب ان کو ایک کاپی میں لکھ لیا جائے گا۔
تو جوں جوں نماز ادا کرتے جائے گا تو ساتھ میں کٹنگ بھی کرتا جائے گا۔ لکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بھولتا نہیں ہے۔ اب ایک بندہ ہے، اس نے لکھنا نہیں شروع کیا، ایسے ہی پڑھ رہا ہے، سمجھتا ہے کہ مجھے یاد رہیں گی، لیکن 50 نمازیں پڑھتا ہے، 55 پڑھتا ہے، 57 پڑھتا ہے، 59 پڑھتا ہے، بھول جاتا ہے کہ میں نے 57 پڑھی تھی، 50 پڑھی تھی، 59 پڑھی تھی۔ تو پھر کیا نقصان ہوتا ہے کہ جب وہ یہاں پہنچ کے بھول جاتا ہے تو پھر وہ پڑھنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ تو جب لکھی ہوئی ہوتی ہیں تو یقینی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ میں 100 نمازیں پڑھ چکا ہوں، 200 پڑھ چکا ہوں، 250 پڑھ چکا ہوں، کتنی پڑھ چکا ہوں۔ تو لکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اس لیے حساب کر کے لکھ بھی لیا جائے اور پڑھنے کے بعد اس حساب میں سے کٹنگ بھی کرتا چلا جائے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ان نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو بہت آسان طریقہ کار ہیں اور یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے۔ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ایک وقت کے اندر آپ فجر کی، پھر ظہر کی، پھر عصر کی، پھر مغرب کی اور پھر عشاء کی بمائے وتر کے نماز قضا کر لیں۔ اور اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ فجر کے ٹائم پہ صرف فجر کی نمازیں قضا کریں، ظہر کے ٹائم پہ ظہر کی بہت ساری نمازیں جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہے قضا کر لیں، عصر کے وقت میں عصر کی، عشاء کے وقت میں عشاء کی بمائے وتروں کے۔ یہ عشاء کے اندر وتروں کی قضا کرنا بھی لازم ہے۔ یہ 2 طریقہ کار ہو گئے۔ اور تیسرا اور آسان طریقہ کار یہ ہے جو علماء نے لکھا ہے کہ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ فجر کے ساتھ آپ فجر کی ایک نماز قضا کر لیں، ظہر کے ساتھ ظہر کی، عصر کے ساتھ عصر کی، مغرب کے ساتھ مغرب کی، عشاء کے ساتھ عشاء کی بمائے وتروں کے۔ تو اس طرح بھی آپ نماز ادا کرتے رہیں تو یہ آسانی کے ساتھ ادا ہو جائیں گی۔ یعنی ہر نماز کے ساتھ ایک نماز اس ٹائم کی قضا کر لے تو آسانی کے ساتھ یہ نمازیں ادا ہوتی جائیں گی۔ اور اگر کسی کے پاس ٹائم ہے اور خوف خدا اس کے دل میں موجود ہے اور اسے معلوم ہے مرنا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، تو میرے ذمہ تو اتنی ساری نمازیں بقائے ہیں، تو وہ ایک ہی دن کئی نمازوں کو اگر قضا کرے تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ آسان طریقہ کار وہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کو قضا کر لے۔ یہ تو تھی ترتیب۔ اب یہ جو اتنی ساری نمازیں رہ چکی ہیں تو ان نمازوں کی نیت کیسے کرے گا؟ کیونکہ دن تو معلوم نہیں ہے، صرف ظہر کی تعداد معلوم ہے، فجر کی تعداد معلوم ہے، عشاء کی تعداد معلوم ہے کہ کتنی یہ نمازیں قضا ہیں اس کے ذمے۔ تو اب نیت کیسے کرے گا؟ تو نیت یوں بھی کر سکتا ہے کہ میرے ذمے مثال کے طور پر فجر کی جتنی نمازیں بقایا ہیں ان میں سے یہ سب سے آخری والی نماز پڑھ رہا ہوں۔ جب وہ پڑھ چکے گا تو وہ تو ذمے سے ساقط ہو جائے گی۔ پھر جب وہ پڑھے گا تو پھر نیت کرے گا کہ میرے ذمے فجر کی جو سب سے آخری نماز ہے میں اس کو قضا کر رہا ہوں، قضا پڑھ رہا ہوں۔ تو اب جب یہ پڑھ چکے گا تو یہ بھی ساقط ہو جائے گی، تو اس سے پہلے والی جو نماز ہے وہ آخری بن جائے گی، پھر وہ پڑھے گا تو اس سے پہلے والی نماز آخری بن جائے گی۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، ایک نیت تو یہ ہے۔ اور دوسری جو علماء نے لکھا ہے کہ یوں بھی نیت کر سکتا ہے کہ میرے ذمہ مثال کے طور پر فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی جو نمازیں بھی باقی ہیں تو ان میں سے میں سب سے پہلی نماز ادا کر رہا ہوں۔ تو اب مثال کے طور پر اس نے ظہر کی پہلی نماز ادا کر لی تو وہ ساقط ہو گئی، تو اس کے بعد والی پہلی ہے، پھر اس کے بعد والی پہلی ہے، پھر اس کے بعد والی پہلی ہے۔ تو یوں وہ نیت کرتا چلا جائے گا۔ تو یہ تھا نیت کا مسئلہ۔ اب اس کے بعد آخری مسئلہ یہ ہے، ہاں یہ مسئلہ کہ ان نمازوں کو کون سے اوقات میں ادا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ مکروہ اوقات میں کوئی بھی نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے، ایسے ہی قضا نماز بھی ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور مکروہ اوقات 3 ہوتے ہیں۔ صبح سورج جس وقت طلوع ہو رہا ہوتا ہے،
ایسے ہی جب سورج سر پہ ہوتا ہے دوپہر کے وقت، اور ایسے ہی سورج جب غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ 3 وقت ہوتے ہیں۔ نظام الاوقات آج کل ہر کسی کے پاس موجود ہیں، نیٹ موجود ہے بندے کے پاس، یا جنتریاں موجود ہیں، ٹائم ٹیبل لگے ہوئے ہیں مساجد کے اندر، تو بندہ دیکھ لیتا ہے کہ آج کون کون سے وقت میں کون سا مکروہ وقت شروع ہو رہا ہے، کس ٹائم پہ کون سا مکروہ وقت شروع ہو رہا ہے، تو معلوم ہو سکتا ہے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ مکروہ اوقات کے علاوہ آپ ہر وقت میں قضا نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات کا دھیان رہے کہ نماز کو قضا کرنا یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے یا بہادری کا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، عیب ہے کہ انسان نماز کو اپنے وقت پر نہ پڑھے اور قضا کر دے۔ تو اس لیے اس عیب پر اللہ نے جب پردہ ڈالا ہوا ہے تو اس عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا۔ جب اس گناہ کے اوپر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے تو پھر اس گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اظہار گناہ بھی گناہ ہے۔ ایک تو نماز چھوڑ دی، وقت پر نہیں پڑھی، قضا کر دی، یہ گناہ ہے، اور اوپر سے لوگوں کے سامنے یہ بات ظاہر کر دی کہ میں نے تو کئی سارے نمازیں قضا کی ہوئی ہیں، تو اب میں قضا نمازیں پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ جس گناہ پر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا تھا اس گناہ سے پردہ یہ خود اٹھا رہا ہے، تو یہ بھی غلط بات ہے، یہ بھی گناہ والی بات ہے۔ اس لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ صبح کا ٹائم جس وقت داخل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سے لے کر نماز فجر تک، اور پھر نماز فجر کے بعد سے لے کے مکروہ وقت شروع ہونے تک، یہ جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں مسجد کے اندر یا کسی مجمع میں کہ جہاں پر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ اس وقت قضا نماز ادا کر رہا ہے، تو لوگوں کے سامنے نہیں پڑھنی ہے قضا نماز، کیونکہ یہ جو ٹائم ہوتا ہے فجر شروع ہونے سے، صبح صادق شروع ہونے سے لے کر مکروہ وقت شروع ہونے تک کا جو درمیانی وقت ہے، اس وقت کے اندر نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ اگرچہ یہ ٹائم مکروہ نہیں ہے لیکن شریعت نے نفل نماز پڑھنے سے منع کیا ہوا ہے۔ ایسے ہی عصر کی جس وقت ہم نماز پڑھتے ہیں تو عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مکروہ وقت شروع ہونے تک کا جو ٹائم ہوتا ہے، یہ ٹائم بھی مکروہ تو نہیں ہے لیکن شریعت نے اس وقت کے اندر نفل پڑھنے سے منع کیا ہے۔ اب جب ہم میں سے کوئی بندہ لوگوں کے سامنے مسجد میں یا کسی بھی مجمع میں عصر کے بعد مکروہ وقت کے شروع ہونے سے پہلے والا جو سنٹر میں ٹائم آتا ہے اس میں نماز قضا پڑھ رہا ہوگا، یا صبح صادق سے لے کر صبح کو جو وقت مکروہ شروع ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے کسی بھی ٹائم میں فجر کی 2 سنتوں اور 2 فرضوں کے علاوہ جب نماز پڑھ رہا ہوگا قضا نماز، تو لوگوں کو تو یہ پتہ چل جائے گا نا کہ یہ نفلوں کا ٹائم نہیں ہے، لہٰذا یہ قضا نمازیں پڑھ رہا ہے۔ تو اس طرح قضا نماز کا جو گناہ ہے اور عیب ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا، اور گناہ پر جب اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے تو آپ بھی لوگوں کے سامنے اس گناہ کو ظاہر نہ کریں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپ تنہائی کے اندر ان 2 وقتوں میں تنہائی کے اندر علیحدہ طور پر نماز پڑھیں، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس بندے سے قضا نمازوں کے قضا کرنے کا گناہ صادر ہوا ہے، اور جو گناہ پر پردہ پڑا ہوا ہے اللہ نے ڈالا ہوا ہے وہ پردہ پڑا ہی رہے تو اچھا ہے۔ ان کے علاوہ یعنی ان 2 وقتوں کے علاوہ ظہر کو، عصر کو، ظہر کے بعد، عصر سے پہلے، ظہر کے بعد، اور ایسے ہی دن کو کسی بھی وقت مکروہ اوقات کے علاوہ آپ نماز پڑھیں، قضا نماز پڑھتے رہیں، لوگوں کے سامنے بے شک پڑھتے رہیں، تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ بندہ نفل پڑھ رہا ہے۔ تو اس وقت چونکہ
آپ کے ایپ سے پردہ نہیں اٹھتا تو لوگوں کے سامنے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن باقی جو 2 وقت میں نے آپ کو ابھی بتا دیے ہیں، ان 2 وقتوں میں قضا نماز لوگوں کے سامنے نہیں